بلند ہے. جس پہاڑ کے کونے میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے جو انہوں نے جنگ شروع کیا ہے اس کو ہم حتمی انجام تک پہنچائیں. محمود خان اچکزئی یہ خاک کا ایجنٹ ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے اور نواز شریف کا خاص آدمی. السلام علیکم. بلوچستان والے واقعے کے بعد پاکستان میں بحث نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا. چیف منسٹر بلوچستان نے کہا کہ را انوالومنٹ ہے اور بڑے ان کے پاس شواہد موجود ہیں اس واقعے کے. اس کے بعد آج گرما گرم بحث ہوئی اور محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے اپنی ایجنسیز کی طرف سوالات اٹھا دیے. ایک سوال تو اس میں جائز ہے جو ہم خود پہلے دن سے اٹھا رہے ہیں کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہونا چاہیے جو پاکستان میں لیک کرتا ہے. نہ سویلین سائٹ پہ آپ پاناما پیپرز پہ ٹکرے مار رہے ہیں 4 مہینے سے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. نہ بڑے سے بڑا ٹیررزم ہو جائے, آپ کی بیسز اٹیک ہو جائے, نہ اس کے اوپر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. تو کچھ سسٹم ہونا چاہیے, کچھ چیک اینڈ بیلنس اسی طریقے سے آتا ہے کہ نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو. لیکن جب ایسے چیف منسٹر جس کے آپ خود اتحادی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, بھائی آپ کے وہاں گورنر ہیں, آپ صوبے میں 4 آپ کی پارٹی کے لوگ وزراء ہیں, اس کے اوپر جب آپ سوال اٹھا رہے ہیں اپنے ہی چیف منسٹر کے بیان کے اوپر, تو یا تو آپ کے چیف منسٹر غلط بیان کر رہے ہیں, اس کے آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے. دوسرا, اس کے اوپر پاکستانی دفتر خارجہ نے 1 روز پہلے ہی ایک بیان جاری کیا تھا اور اس بیان کے اندر میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سناؤں گا. ایک امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کی ایک سٹیٹمنٹ کا ذکر ہے جو انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے راستے پاکستان میں ٹربل جو ہے اس کو فائنانس کر رہا ہے, وہاں گروپس کو مالی مدد دیتا ہے, وہ یہاں آ کے ٹیررزم فائنانس کرتے ہیں. پھر اسٹینلے میکرسٹل کا بھی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں ذکر کیا. 2009 کو انہوں نے امریکی صدر براک اوباما کو ایک رپورٹ سبمٹ کی, اس میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ انڈین انفلوئنس جو رائز کر رہا ہے افغانستان کے اندر, وہ ریجنل ٹینشن جو پاکستان اور انڈیا کی ہیں اس کو بڑھا دے گا. تو یہ چیزیں موجود تھیں. پھر آپ کے پاس شرم الشیخ کی جوائنٹ ڈیکلیریشن ہے جو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان اور منموہن سنگھ نے سائن کی تھی, جس میں بلوچستان کے اندر انڈین انوالومنٹ کا ذکر تھا, جوائنٹ ڈیکلیریشن کے اندر ڈالا تھا. تو یہ چیزیں ایسی تو نہیں تھیں کہ جو وہ آپ کے پاس اچانک اچنبے کے طور پر سامنے آئی تھی. خود موجودہ حکومت یونائٹڈ نیشن میں گئی اور وہاں جا کر وہ ڈوزیئر سبمٹ کروایا کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے ہمارے علاقوں میں. تو یہ جو تنازع آیا سامنے, اس کے اوپر ایک افسوس ضرور ہوا کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں 100 لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ہمیں ان گروپس کا خاتمہ کرنا ہے. وہ داعش ہے, وہ کوئی احرار ہے, وہ کوئی ٹی ٹی پی ہے, وہ کوئی را ہے, یا وہ این ڈی ایس ہے کوئی افغانستان کی, یا کوئی اور گروپ ہے. ہمارے لوگوں کا جب اس طرح خون بہے گا تو ہمیں اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے, آپس میں لڑ کے نہیں, اچھے طریقے سے. اور یہ طریقہ جو آج والا تھا یہ لڑائی اور انتشار والا تھا, بہتر نہیں تھا. تو آج پروگرام میں ہم اس طریقہ کار کے اوپر بھی اور وے فارورڈ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں کے گفتگو ہوں گے ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, زبیر عمر صاحب پی ایم ایل این سے, دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. شفقت محمود صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ انوار الحق صاحب, ان کو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں, ان سے 3-4 سوالات, ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے, کہ جو الزامات آئے ہیں سامنے ان کی حیثیت کیا ہے. سب کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. چند صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو انوار الحق صاحب کی زبانی سن لیں کہ ان کے پاس کون سے ایسے شواہد ہیں کہ جو انڈیا کا نام چیف منسٹر نے لیا. تو انوار الحق کاکڑ صاحب کا جواب تھا, جی دکھائیے. پچھلے 3-4 مہینے قبل مارچ کے مہینے میں غالباً کلبھوشن یادو کے نام سے ایک سرونگ را کا آفیسر وہ پکڑا گیا تھا بلوچستان کی سرزمین پہ. دنیا ایسپنیج میں یہ شاید ایک انوکھا واقعہ ہو, اس سے پہلے نہیں ہوا کہ کسی ہاسٹائل ٹیریٹری پر ایک سرونگ آفیسر پکڑا گیا ہو. اس سے بڑا ثبوت جو کہ ہندوستان خود اس کو بقول ان کے کہ وہ ان کا ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے, آؤٹ رائٹلی انکار وہ بھی نہیں کر پائے ہیں کیونکہ ان کو حقیقت کا پتہ ہے. تمام انٹرنیشنل کمیونٹی, ڈپلومیٹک کمیونٹی وہ اس بات کا ادراک رکھتی ہے, وہ اس سچ کو جانتی ہے کہ ہندوستان تخریب میں ایز اے اسٹریٹجک چوائس وہ تخریب اور ٹیرر کو ایز اے ویپن ریاست پاکستان اور اس کے عوام اور نہتے عوام کے خلاف استعمال کر رہی ہے. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے. ایکیڈیمیا جانتا ہے اس کو, جرنلسٹ جانتے ہیں اس کو, انٹلیکچوئلز جانتے ہیں اس کو, ڈپلومیٹس جانتے ہیں اس کو. یہ کوئی چھپی ہوئی بات یا صرف پروپیگنڈا مٹیریل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو بلوچ سب نیشنلسٹ کے حوالے سے ان کی انوالومنٹ ہے, جو مختلف ڈسٹارٹڈ ایکسٹریمسٹ ریلیجس گروپس ہیں ان کو وہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بدقسمتی سے افغان انٹیلیجنس کے روگ ایلیمنٹس وہ ان کے پیرول پر ہیں, وہاں پہ ملینز آف ڈالرز
کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وہ کہاں ڈسپرس ہوتے ہیں، یہ تمام معلومات ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں اور ہم نے ان کو وفاقی حکومت کے سامنے بھی پیش کیا ہے. امید ہے اس کو ایک اپروپریٹ پلان کے تحت تمام ریلیونٹ فورمز پہ اٹھایا جائے گا. یہ تو بلوچستان حکومت کا موقف ہو گیا. اس کے اوپر چک ہیگل نے بروکنگ انسٹیٹیوشن میں کیا کہا تھا، دکھائیے گا جی پروڈیوسر صاحب، ان کا بیان بھی دکھا دیں، پھر ہم چند صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا. There's some history of where Afghanistan and Pakistan have had similar interests, but mainly they have not had similar interests. India is the other piece of this. India for some time has always used Afghanistan as a second front, and India has for over the years financed problems for Pakistan on that side of the border. اس کا مختصر اردو یہ ہے جی کہ انڈیا افغانستان میں پیسہ ڈالتا ہے اور افغانستان کے راستے میں پاکستان کے اندر جو ہے ٹربل اور دہشت گردی اس کو فروغ دیتا ہے. سادہ سا ترجمہ اس کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ندیم افضل چاند صاحب. لیکن ندیم بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں، جس طرح کوئٹہ میں ہوا، جس طرح ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پھر وہ سٹیک ہولڈر بھی ہیں، انہوں نے اپنا مینڈیٹ گورنمنٹ کو دیا، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ملٹری کورٹس بنائیں، بڑے بڑے فیصلے ہوئے. اب اس گورنمنٹ کی ایک آپ عدم دلچسپی کہہ لیں، میں بڑا نرم لفظ استعمال کر لوں، یا نااہلی کہہ لیں، یا آنکھیں پتہ نہیں کوئی مسلط کہہ لیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہوتی تھی پارلیمنٹ کی، ہمارے دور میں رہی ہے پارلیمنٹری کمیٹی آنا، اس میں میں خود اس کا ممبر رہا ہوں. اس میں آئی ایس آئی چیف، ایم آئی چیف، آئی بی کے لوگ آ کے بریفنگ دیتے تھے. ان کیمرہ سیشن ہوتا تھا. مولانا فضل الرحمان، آصل بزنجو، یہ سارے اسحاق ڈار صاحب تھے. اس میں یہ بھی تھا کہ جو ایگریمنٹ بھی ہوگا وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں گے، جو بھی نیشنل سیکورٹی کے ایشو ہوں گے ہر ایشو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگا، نہیں تو جو زیادہ سینسٹیو ہوگا اس کمیٹی میں آئے گا. رضا ربانی اور ڈار صاحب نے بہت کام کیا. رضا ربانی صاحب نے اس میں بہت کام کیا. آج اگر یہ جو اچک زئی صاحب نے باتیں کی ہیں، اگر وہ کمیٹی ہوتی تو یہ اس کمیٹی کے اندر باتیں ہونی تھی. 3 سال سے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی، جان بوجھ کے اس لیے نہیں کی کہ ان کے وزراء وہ آنسریبل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. کئی وزراء کا جو 2-3 تکڑے وزراء ہیں ان کا رویہ ہی ایسا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کمیٹی کون سی ہوتی ہے جو ہم سے پوچھے سوال. بھائی آپ جب، کیونکہ وہ ایسی کمیٹی ہے جس کو پارلیمنٹ کی ہے. آپ ڈیفینس کی کمیٹی جو ہے جس کو پرائم منسٹر ایڈ کرتے ہیں، اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عام ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو یا عام پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں پتا ہوتا کیا فیصلے ہوئے. آج نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تو آج حکومتی وزراء جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز کی. سیکورٹی ایجنسیز کہتی ہیں کہ ہمارے پورشن پہ تو کام ٹھیک ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل سائڈ پہ کام ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا. نیکٹا نہیں بنا، ایسے اور ادارے نہیں بنے، تو کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا. اگر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے چلا جاتا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تو آج یقین جانیے قوم بھی تیار ہوتی، کاؤنٹر نیریٹو بھی ہوتا. پارلیمنٹری اونرشپ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل ان کی نیگلیجنس ہے. اس کو کرمنل نیگلیجنس میں کہوں گا کہ پارلیمنٹری کمیٹی مجرمانہ غفلت. زبیر صاحب، جہاں تک پارلیمنٹری کمیٹی کا تعلق ہے، ایک تو مجھے پتہ نہیں، بٹ چند صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے اور وہ ہونی چاہیے. لیکن کرمنل نیگلیجنس یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی لیک آف ڈیٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے شاید یہ جو دہشت گردی کے. جی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہر اہم ایشو نیشنل سیکورٹی کے جو ایشو ہوتے ہیں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کانٹیکسٹ میں یا تناظر میں دیکھنی چاہیے. ہم کئی دفعہ ایسے بات کرتے ہیں اور اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ یہ ابھی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں بیکاز حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت کی کمٹمنٹ نہیں ہے. اسی حکومت کے دوران اور بلوچستان کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں یا کراچی کی کریں یا باقی پاکستان کی کریں تو سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، اور اس کی بنیادی وجوہات ہیں پیچھے اس کے کام. چیز کا جواز نہیں ہے کہ آپ میں نے تو کہا آپ ریپیٹ کر آپ نے کانٹیکسٹ کا ذکر کیا. کانٹیکسٹ تو ٹھیک تھا ان کا کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونی چاہیے اور نیکٹا کو آپ نے آپریشنل نہیں کیا. میں نے بالکل کہا کہ وہ تو میں مانتا ہوں، میں نے اس پر میں چیلنج کیا. وہ لفظ ٹھیک ہے مجرمانہ غفلت نہیں وہ صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ وہ اس لیے ہے، اور وہ میں نے وضاحت بھی کی کہ ایز اف وہ اس کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. آپ کی اوور سائٹ نہیں ہے. نہیں اوور سائٹ کچھ
میں یہ کہتا ہوں کہ کمیٹی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن اس کمیٹی کی ایبسنس میں بھی اوور سائٹ ہے. ایک سپاہی حکومت ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں. سیکیورٹی ایجنسیز اس وقت زیادہ متحرک ہیں ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم. 2001 کے بعد سے یہ سیکیورٹی ایجنسیز زیادہ متحرک ہیں ایز کمپیئر ٹو دی الیکٹڈ گورنمنٹ. ندیم ملک صاحب جب ملٹری حکومت تھی نا، پاکستان فوج بھی حکومت کر رہی تھی، تو دہشت گردی کے اس سے بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے. 2007 یاد دلاتے ہیں ہم، 2009 یاد دلاتے ہیں ہم، وہ جی ایچ کیو پر اٹیک کب ہوا تھا، ایئر فورس پر، بحریہ پر. تو اٹیکس کا اگر لنکیج ہے تو وہ جو سیکیورٹی، اگر اس کی وجہ سے ہم لنک کر رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا آگے چلیں گے، میں وضاحت کر دوں، میں تھوڑا سا قطع کلامی کی معافی. دیکھیں ہم راہ کے عوام ایسے سمجھتے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں آج پولیٹیکل لیڈرز نے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر پارلیمنٹ میں الزام لگایا. غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع، دونوں اتحادیاں حکومت، دونوں گورنمنٹ نے لگائی نا، حکومتی پارٹی نے لگائی. اب دیکھیں اس وقت قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، تمام سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا. حکومت کے اتحادیوں نے یا حکومت نے بقول آپ کے آج الزام کیوں اٹھایا؟ یہ کہتے ہیں ایجنسیاں بہت اگر ان کے پراپر ادارے ورک کر رہے ہوتے، پراپر جو تو آپ کے زمانے میں کیوں ہوتی تھی دہشت گردی؟ آپ کے تو کام کر رہے تھے نا، تو کیوں ہوتی تھی؟ اس سے 10 گنا زیادہ تھا. دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا میں، تو اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ کاؤنٹر نیریٹو کی بات کر رہا ہوں. نیریٹو ہو، نیریٹو آپ کا بڑا زبردست تھا، لیکن دہشت گردی زبردست تھی. جماعت کی اتحادی جماعتوں نے آپ کی ایجنسیوں کو کویسچن کیا. میں صرف آپ میری بات کا جواب دے دیں، میں شور ڈالنے سے تو نہیں ہوتا نا. آپ یہ بتا دیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، رسپانسبلٹی فکس ہو، وہ کون کرے گا؟ میں جواب یا تو پارلیمنٹ کرے گی. جب جی ایچ کیو پر اٹیک ہوا تھا، جب پاکستان بنا تھا کیوں بنا تھا، جب قائد اعظم فوت ہوا کیوں، یہ کیا جواب نہیں؟ کانٹیکس میں بات ہوتی ہے نا، ہر ایک کی اپنی. جب جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، جب ایبٹ آباد انسیڈنٹ ہوا، تو ان کی حکومت تھی، کیا قوم کو بتایا کیا؟ کون سی انویسٹیگیشن ہوئی تھی؟ میں صرف یہ کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا ایک پیج پر آنے کی، تو پہلے دن ہی اٹیک کی وہ چھاڑ ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں بھی تو واپسی میں جواب دینا ہوگا کہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ ایسے ان کے دور میں، بھائی ان کے دور میں کون سی چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی؟ کراچی میں بحریہ پر اٹیک ہوا تھا، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تھی، ذمہ داروں کو سزا ہوگی تھی. ایئر فورس پر ہوا تھا، جی ایچ کیو میں ہوا تھا، اور کتنی جگہوں پر ہوا تھا. ایبٹ آباد ریڈ کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی نے بڑی لانگ ریکمنڈیشنز دی. دیکھیں ہمارے دور میں ندیم ملک صاحب، میں سوات آپریشن میں بتاتا ہوں، حکومت ان کی تھی، ان کے نوز کے انڈر ہوا تھا. آپ بول، سوات آپریشن ہوا، ایک پیج پہ تھے، ڈیلی روزانہ شام کو بریفنگ ہوتی تھی، انفارمیشن منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دیتے تھے. 10 گنا زیادہ. سر آپ مجھے بولنے تو دینا. سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس وقت ہر ایشو کے اوپر ریکمنڈیشن دیکھ لیں. جب حملہ ہوا تھا، ریکمنڈیشن تو ہوا تھا نا. اچھا، اس کے بعد سوات آپریشن کے آئی ڈی پیز، آپ کا کوئی منسٹر آج تک وزیرستان گیا ہے؟ لیکن آپ کوئی پرائم منسٹر گیا؟ امریکن جا رہے ہیں آپ کے وقت میں ان کا عمل اخلی ہے کہ امریکن وزیرستان جا رہے ہیں، امریکن وزیرستان 10 گنا زیادہ تھی. اب کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ہم نے تو سوات پہ جھنڈا لہرایا. آپ کا پیریڈ ہم دیکھیں اور سیکھیں. بولنے تو دینا، یہ تو کوئی طریقہ آج کی کنٹروورسی ہے، تھوڑا سا خوف آیا دیکھ کے. آپ کی سٹنگ گورنمنٹ کہتی تھی کہ را کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں. آپ کے چیف منسٹر نے، نون لیگ کے چیف منسٹر نے کہا را کی انوالومنٹ کے شواہد ہیں. خود اچکزئی صاحب میرے سے تو را کے حوالے سے سوال ہی نہیں پوچھا. آپ آج اچکزئی صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے، دونوں آپ کی اتحادی جماعت ہیں، انہوں نے کویسچن کیا ہے آپ کی ایجنسی. آپ میرا خیال ہے شفقت کو لے لیں. نہیں، آپ اس کا دے دیجیے جواب. میں پھر شفقت صاحب کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ اوپینین ہوتا ہے، ود ان دا گورنمنٹ آلسو اوپینین ہوتا ہے. میرا بالکل کلیئر اوپینین ہے کہ یہ حملہ ہوا اور اس کے 2 منٹ بعد اگر میں کلیم کروں کہ جی را کی انوالومنٹ ہے، تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہوئے گا. یہی ہم انڈینز کو بھی کہتے تھے کہ یار ابھی حملہ ہوا اور آپ نے آئی ایس آئی کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ایویڈنس ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، لیٹ دیم. ہاں وہ یہ کہتے ہیں جنرلی بیکاز جس طرح ان کے اسپوکس مین بلوچستان گورنمنٹ کے کہہ رہے تھے انوار کہ پچھلے 3 مہینے پہلے، اور وہ انسیڈنٹس بتا رہے تھے، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہو. بٹ ایک رسپانسبل گورنمنٹ ایک کلیم کرنا فرسٹ ڈے ود ان منٹس کہ ایک فورن گورنمنٹ. آپ کے چیف منسٹر رسپانسبل ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا اوپینین یہ ہے، اور ہماری حکومت کا، فیڈرل حکومت کا یہی اوپینین ہے کہ فرسٹ ڈے آپ نہیں کلیم کر سکتے اور الزام لگا سکتے. اچھا، کاکڑ صاحب سے یہ ایک اور پوچھنے 3 سالوں میں کوئی کلیم پورا بھی کیا ہے، چلو فرسٹ ڈے کو چھوڑیں. ویسے یہ حکومت خود ڈوزیئر لے کے گئی تھی، تو لیکن آج اس ایشو کے اوپر انہوں نے ایسا تنازع کھڑا کر دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک
یہ اچھی نہیں ہے یہ تنازع ریاست کے حق میں نہیں، ریاست کے حق میں نہیں، کیونکہ ہم جن گروپ سے تو ایسے دودھ کی نہریں بہری تھی، ٹیررزم شروع ہوئی تھی جون 2013 میں. یونٹی آج آپ نے کوشچن کر دی زبیر صاحب. کیا جو یونٹی تھی نا جس میں آپ ون ڈائریکشن میں جا رہے تھے، آپ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ 2 سال سے آپریشن ہو رہا ہے اور ان کے منسٹروں نے لڑنا شروع کر دیا، ڈیسنٹ نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہاؤس کے اندر آج آپ نے دکھایا، آج تو ہاؤس کے اندر آپ نے کوشچن کیا کہ کون سے گروپ کی، اگر دیکھیں اگر کہا کیا گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ نہ ہو، جتنے اگر یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ میں نقطہ نظر ہوگا نا ہر ایک کا. جتنے انتشار کرانے والے عناصر ہیں وہ سارے ایجنسیوں کی پے رول کے اوپر ہیں، یہی کہا گیا نا. آج بھی بہت سے لوگ یہاں اس شہر میں پھرتے ہیں جن کے پاس فرشتوں کے کارڈ ہیں، یہ بھی آج ہاؤس میں کہا گیا. تو ندیم آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ جماعت الاحرار، آپ نے خود یہ کہا، جماعت الاحرار کی جیب میں کس کا کارڈ؟ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ ایجنسیز جو ہیں ان کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ڈیبیٹ بھی تو ہوگی نا. کیا آپ انڈیا کی کاسٹ کے اوپر ان سے لڑائی ڈال رہے ہیں؟ نہیں. ایک چیز تو بالکل طے ہے، ایک چیز تو طے ہے نا، انٹرنل فورسز تو ہے نا انوالو، یا ہم یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ صرف ایکسٹرنل فورسز ہیں؟ آپ کی ایجنسیز انوالو ہیں یا گروپس انوالو ہیں؟ ایجنسیز میں نے تو کہا ہی نہیں. آپ کے لیڈر نے، آپ کے ساتھی لیڈر نے سوال اٹھایا. پہلی بات تو ہے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا تو شفقت محمود صاحب سے پوچھ لیں. شفقت محمود صاحب، آپ کی جماعت سے ایک اور بھی انٹرسٹنگ اینگل ہے. محمود اچکزئی صاحب پہ تو آپ بھی کامنٹ ضرور کریے گا، لیکن کل سے میں آپ کی جماعت کے بیانات پڑھ رہا ہوں اور ٹویٹس پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ لمحہ فکرہ ہی لگا. ویسے آپ لوگوں نے کہا کہ جب بھی ہم لوگ تحریک چلانے لگتے ہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. کوئی انسیڈنٹ کہہ لیں، 2-3 حادثات ہیں بھی ایسے. اے پی ایس کا اٹیک اس وقت تھا جب آپ لوگ دھرنے میں تھے، جب آپ لوگ ٹانک میں جا رہے تھے تو اس دن ملالہ کا اٹیک ہوا تھا. اب یہ والی آپ کی ریلی آئی ہے تو کوئٹہ میں اٹیک ہوا ہے. لیکن اس کا الزام کیا موجودہ حکومت کو دیں گے، کس کو دیں گے؟ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں کہ آپ نے کیوں یہ باتیں کہیں. کس نے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. کس لیول کے ترجمان نے کہا ہے یا کیا سیکٹری انفارمیشن نے کہا ہے یہ بات؟ ایک سے لیڈران ہیں ان کے، آپ بیانات پڑھیے، ایک سے زیادہ آپ کو بیانات مل جائیں گے. میں ساروں کے نام دینا نہیں چاہتا. میں تو ایسی بات نہیں کرتا. نہیں، میں تو ایسی بات نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میرے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایسی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ ان کا کوئی لنکیج ہے کہ یہ گورنمنٹ نے جان کے خدا نہ خواستہ یہ حادثہ کرایا ہے جس کی وجہ سے 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور اس تحریک کی وجہ سے. میرا خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا. اور دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ بلوچستان کے اندر بہت ساری بیرونی ایجنسیز، خاص طور پہ را کا عمل دخل تو ہے. ہم نے کچھ جو بریفنگز ہمیں ملی بطور پارلیمنٹیرین، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئیں. شاید ساری انٹیلیجنس سورسز ہمیں نہیں بتا رہے تھے، لیکن جو بتایا گیا کہ انٹرسیپٹس بھی موجود ہیں اور آڈیو باقی چیزیں بھی موجود ہیں، ٹیلی فونز بھی ہیں، اور یہ کلبھشن یادو والی بات جو ہے. تو اس لیے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو ایک لاجیکل انالیسس کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ فلی انوالوڈ ہے بلوچستان میں. تو میرا خیال ہے اس پہ تو مزید بحث کرنے کہ کیا اس واقعے میں ہندوستان انوالوڈ ہے، اس کے بارے میں جب تک میں شواہد نہیں دیکھوں گا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہندوستان بلوچستان میں انوالوڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اور اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی، ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. تو ہم نے بات کاٹی تھی لاہور سے شفقت محمود صاحب کی، انہی سے شروع کرتے ہیں. شفقت صاحب، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، آپ پہلے بات پوری کر لیجئے کہ فوکس جو تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستانی سرزمین پہ امن لانا ہے، دہشت گرد گروپ زیادہ دور سے جس کی مرضی غلطی تھی ان کا خاتمہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی اور خون ریزی نہیں کروانی. لیکن آج لڑائی نے شکل بدل لی، آج پارلیمان میں الزام تراشی والا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کی اس کے اوپر کامنٹ چاہوں گا. جی میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو میں نے بات کر لی، اس کو میں رپیٹ نہیں کروں گا کہ را کا عمل دخل ڈیفینیٹلی ہے بلوچستان میں. اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ نیشنل ایکشن پلان جب تشکیل دیا گیا یا پچھلے 3 سال میں عسکری اداروں نے کیا کیا اور حکومت نے کیا کیا. عسکری اداروں نے اپنا کام کیا، یعنی کہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا، اس میں بہت شہادتیں بھی ہوئیں، بہت قربانیاں بھی ہوئیں،
اس کے بعد باقی جگہ بھی کراچی میں بھی کر رہے ہیں. جو وفاقی حکومت کے ذمہ کام تھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ابھی تک نیکٹا نہیں بنایا, انہوں نے ایک فورس بنانی تھی وہ نہیں بنائی, جو نارمل لیگل سسٹم تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی اس وقت میرے پاس 16 پوائنٹ نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ جو 16 یا 19 پوائنٹ تھے نیکٹا کے, اس میں سے شاید کوئی 2-3 چیزیں ایسا اس کے نیشنل ایکشن پلان کے شاید 2-3 چیزیں ہوئی ہوں. اس کے علاوہ جو چند صاحب نے شروع میں بات کی تھی وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ کی کمیٹی ہوگی تو اس میں ایک لحاظ سے جواب دہی, اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ جو ہے وہ ہوگی. ٹھیک ہے زبیر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کس کی وجہ سے دہشت گردی رکے گی نہیں, لیکن سب کو پتہ ہوگا کہ کل کو ہم نے جا کے کسی اکاؤنٹیبلٹی فورم میں جو عوام کی منتخب اسمبلی ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی فورم میں جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پی ایس سی ایک بالی بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے ایک فورم بنا ہوا ہے, اسی طرح سیکیورٹی معاملات میں اگر نیشنل سیکیورٹی فورم ہو تو یہ بہتر ہے, اچھا ہے, پارلیمنٹ کو ایک فعال کرنے میں بھی اچھا ہے, پارلیمنٹ کی اوور سائٹ کے لیے بھی اچھا ہے. اور وہ بڑی مؤثر کمیٹی تھی. میں دوبارہ آپ کی طرف ندیم افضل چند صاحب آ رہا ہوں. نیکٹا ایک بڑا ایشو ہے اور نیکٹا کے اوپر حال یہ ہے کہ چند دن پہلے بریفنگ ہوئی ہے کہ 1 ارب 80 کروڑ انہوں نے مانگے تھے تو 10 کروڑ سرکار نے ان کو دیے ہیں. ان کا جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بننا تھا, آج تک اس کی ہیڈ کی تعیناتی نہیں ہو سکی. بیانیہ دینا تھا, دیکھیں وہ نہیں دیا. میں اصل میں یہ کہ پرائرٹی نہیں ہے دہشت گردی, اس ملک میں امن لانا اس گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے. دیکھیں جو ان کی پرائرٹیز تھیں وہ یہ میٹرو بھی چلا رہے ہیں, یہ اورنج ٹرین بھی چلا رہے ہیں. ہر وہ کام جس میں کوئی ایس آر او جاری ہوتا ہے, آپ چیک کروا لیں نا کتنے اس ملک میں سٹیل امپورٹ کرنے پہ کتنے ایس آر او جاری ہو چکے ہیں. بھائی خدا را ایک ایس آر او دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جاری ہوگا. پرائرٹی دیکھنی پڑے گی کہ قوم کو آپ نے کاؤنٹر نیریٹو آج تک نہیں دیا, قوم کو آپ نے ہوپ نہیں دی. اداروں کو آپ بیشنگ کرنے کے بجائے اس کے اندر ریفارمز کرنے کے, جوڈیشری کے اندر, انٹیلیجنسیا کے اندر, آپ ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراش, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے الزام تراشی شروع ہو جاتی ہیں. تو کون ہے؟ ہم تو چیف ایگزیکٹو سے پوچھیں گے نا, ہم کسی آئی ایس آئی چیف سے یا ایم آئی چیف سے یا آئی بی کے چیف سے ہم نہیں پوچھیں گے, ہم چیف ایگزیکٹو سے پوچھیں گے, سوال کریں گے کہ آپ اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, آپ اس ملک کے پاورز انجوائے کر رہے ہیں, پریویلیج اینڈ پرکس انجوائے کر رہے ہیں, تو اس قوم کو جواب تو دے دینا کہ رسپانسبل کون تھا. یہ کہیں گے پیپل پارٹی کے دور میں ایسے ہوا, یہ کہ بھائی پیپل پارٹی ہم کہیں کہ ہم نے آئین بنایا تھا تو ہم ساری عمر اسی پہ ٹکے رہے. آپ کہیں جی بنگلہ دیش بن نہیں گیا تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی لاجک نہیں ہے جو یہ وزارات دیتے ہیں. جس نے پاکستان پہ حملہ کیا وہ پیپلز پارٹی کا بھی دشمن ہے, نون کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی دشمن ہے. انسانیت کا دشمن ہے, طریقہ کار کے اوپر بحث, انسانیت کا دشمن ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کرائسس سے بھی اپرچونٹیز نکلتی ہے. زبیر صاحب بتائیے. کرائسس سے اپرچونٹی نکلتی ہے جب آپ قوم کو لیڈرشپ دیتی ہے. لیڈرشپ نے اپرچونٹیز دینی ہوتی ہے نا, ہوپ دینی ہوتی ہے, امید دینی ہوتی ہے. اب لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو کہ اس کو نیکٹا بنانی ہے نہیں بنانی. رکاوٹ ویسے کیا ہے, نیکٹا کیوں نہیں بنائی جاتی؟ پیسے نہیں ہے. جو نثار صاحب کہتے ہیں مجھے پیسے 25 بلین نہیں مل رہے. بھائی نہیں مل رہے تو آپ ریزائن کر دیں. آپ کو پیسے اگر آپ کی اپنی کیبنٹ کے اندر نہیں سنی جاتی تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ شریف آدمی, بظاہر آپ کا پوسٹ یہ ہے کہ آپ بڑے تکڑے ہیں, اگر آپ کی اپنی کیبنٹ نہیں مانگتی آپ خاک تکڑے ہیں. ویسے میں نے سنا انہوں نے 3 دفعہ استعفیٰ دیا اور پھر شہباز صاحب نے ان کو راضی کر کے واپس. بس یہ ان کو اپنی انٹرنل لڑائی ہے, پتہ نہیں ان کو کیا چاہیے, نیکٹا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے. یہ میرا خیال ہے پاکستان کا یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ میں کبھی امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا ہو جس دن ہم اس کو ڈیبیٹ اس طرح سے کریں کہ پارٹی بازی نہیں, پہلے بوچھاڑ ہی. اب ظاہر سی بات ہے میرے لیے بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ ہم حکومت کا دفاع کریں یا اس بڑے مسئلے پر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیں. اور وہ بڑے مسئلے پر پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی تو ہم ایز اے نیشن, کیونکہ جب میں کہہ رہا تھا نا ان کے دور میں ظاہر سی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم تو سیریس نہیں ہیں, ہماری کمٹمنٹ بھی نہیں ہے اور ہم دہشت گردی پر لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور ہمارا بالکل نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایس آر او, میرا خیال ہے چند صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ پہلی حکومت ہے پچھلے 25-30 سال میں جس نے ایس آر او کا کلچر جو ہے تقریباً ختم کر دیا ہے. 2013 سے لے کے تقریباً سارے ایس آر اوز ختم کر دیے ہیں. تو یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں.
چلو اب اور ون تھرڈ پہلے سال میں کیا تھا, اندر ون تھرڈ اس سے اگلے سال میں کیا تھا, اور اس سال صاحب جس کا حوالہ دے رہے تھے انہیں ماضی کی بات یاد ہوگی, کیونکہ آپ کے دور میں ایسے پہلے کافی جاری ہوتے رہے. چلو آپ ڈیبیٹ اور طرف آپ خود چھیڑتے ہیں نا, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں. ڈیبیٹ لوہے کی طرف چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے دیکھیں ہم سب یہ ایک تو مجھے نہیں, میں اپنا سوال دہرا لوں, آپ کے ایجنسیز کے اوپر کوسچن ہوا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی بری بات نہیں ہے, ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آپ کی اوور سائٹ بھی ہونی چاہیے پارلیمنٹری طریقہ کار کے اوپر بات کریں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے, میں ندیم ایک پارٹی بازی سے اوپر جا کے ایک چیز کہوں گا, پاکستان جس میں گھرا ہے نا ٹیررزم کے اس میں وبا میں, یہ ہماری پاس پالیسیز کی کنٹریبیوشن ہے جس میں سب شامل ہیں کہ ہماری ایک افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی, گڈ طالبان بیڈ طالبان, طالبان بنانے کی پالیسی, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پروموٹ کرنے کی پالیسی کہ وہ آؤٹ ورڈ تو وہ گن یوز کریں تو ہم بڑے خوش تھے, تالیاں بجاتے تھے, جب انہوں نے رخ موڑ دیا تو ہمیں پریشانی ہونی شروع ہو گئی. آپ بدل گئے ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کنٹینیوشن میاں صاحب بھی ہیں. نہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی پر ہم بالکل یقین نہیں رکھتے, اب تو کوئی بھی نہیں یقین رکھتا اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی. اب والا اسٹیٹمنٹ درست ہے, اب کوئی یقین نہیں رکھتا, کوئی بھی نہیں یقین رکھتا. کیوں, کیسے؟ اور وہ اس وقت بھی اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں سیاست میں تو نہیں تھا, بٹ اٹ واز آؤٹریجیس, اٹ ہیڈ ڈیواسٹیٹنگ کانسیکوینسز. اگر آپ کسی اور ملک میں جا کے اپنی پالیسی کو کی فورن پالیسی کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کریں گے اپنی پیس کے لیے, کیا میاں صاحب بدل گئے؟ کیونکہ میاں صاحب اس زمانے میں سارے انہی اسٹریٹجک ڈیپتھ والوں کے ساتھی تھے. میں برا نہ مانیے گا, لیکن یہ جنرل حمید گل نے اگر یہ پروموٹ کیا تھا یا جنرل ضیاء نے یہ پالیسیز کو انفورس کیا تھا, تو ایک تو فیکٹ یہ ہے, اور وہ آپ سابق فوجیوں کی اگر کتابوں سے بھی پڑھیں گے, اگر آپ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھیں جو ریسنٹ فوجی بھی ہیں, ریٹائر ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ ان سے پڑھیں گے انسائیڈ ویو, تو ایک بالکل ریکگنیشن ہے. میں سوال کر سکتا ہوں منسٹر صاحب؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پالیسی شفٹ ہو گئی ہے تو یہ آپ نے بھی کی. نہیں, میں صرف ابھی تو آپ گورنمنٹ ہے نا, ابھی میرا آپ سے سوال ہے, آپ کہتے ہیں جی پالیسی ہم نے چینج کر دی, گڈ, یہ دفاع پاکستان کونسل کیوں اسلام آباد میں جلسے کر رہی ہے, یہ اس کا کیا مینڈیٹ ہے؟ ابھی 14 اگست کو کراچی میں بھی کچھ لوگوں نے کراچی میں یہ تنظیمیں تصویریں لگا کر یہ کیوں جلسے کر رہی ہے؟ آپ گورنمنٹ آپ جواب دیں. میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں بہت سے ایکشنز فرسٹ ٹائم ہوئے ہیں اس ملک میں, اور بہت سے ایکشنز ہونے رہتے ہیں. آپ ہر جگہ فرنٹ کھول کے اگر اپنے لیے, اگر دیکھیں نا, ہم نے دہشت گردوں کو مارا بھی تو ہے, اگر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا فرق ختم ہوا ہے تو وہ بھی اسی حکومت کے دوران ہی ہوئے نا, پہلے تو نہیں تھا. حقانی نیٹ ورک کا کون سا حقانی نیٹ ورک کیا تھے, تو ہم جس کو سپورٹ کرتے تھے. ابھی بھی دیکھیں فورن پالیسی جو ہماری ہے, جیو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے, اگر آپ پرائم منسٹر نواز شریف کی پالیسی فریم ورک دیکھیں تو وہ تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ریجنل پیس ہوگا تو پاکستان میں امن آئے گا اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. شفقت صاحب, آپ کو سوال میں نے کیا تھا اور آپ نے پوچھا کہ کن لیڈرز نے وہ بیانات جاری کیے ہیں. ایک میں نے آپ کے علی محمد خان کی ٹویٹ سکرین پہ ڈال رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور کیونکہ بھی کہیں گے تو میں دکھا سکتا ہوں. آپ کے سوشل میڈیا کے لوگ بھی اس کے اوپر آج ایکٹیو تھے, اور خود آپ کی پارٹی کے لوگ بھی اس کے اوپر یہ سٹیٹمنٹس ڈال رہے تھے. آپ اگر پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ why is it so that whenever we in PTI launch a major جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا, تو یہ میں اس لاجک سے آپ سے متفق نہیں ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بیانات آپ لوگوں کے دیکھ کے. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں کہ علی محمد خان آفیشیل سپوکس پرسن پارٹی کے نہیں ہیں, وہ میرے کولیگ ہیں. بٹ ہی از این الیکٹڈ ایم این اے سر, کیا کر رہے ہیں آپ ایم این اے یہ بیان دیں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ الیکٹڈ ایم این اے ہیں اور ان کا ایک رائے ہے, لیکن میرا ضروری تو نہیں ہے کہ ان کی رائے سے ہر بات پہ میں ایگری کروں. میں اس چیز کے بارے میں, مجھے اگر یا میرے سامنے کوئی شاہد ہوں کہ جناب ایسے ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے عمدن واقعات کرے. لیکن میں بات اس سے پرہیز کرنا چاہیے سر ایسے بیانات میں, جہاں پہلی پولرائزیشن بہت زیادہ ہو, اس سے نفرت پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, اگر پارٹی کی آفیشیل کی طرف سے ہوتا تو یہ آفیشیل نہیں ہے, لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اب میں آ جاتا ہوں اس بات پہ کہ جو زبیر نے بات کی ہے. دیکھیں, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ طریقہ کار ہے اس حکومت کا کہ وہ جو عسکری اداروں کی کارروائیاں ہیں ان سے جو بینیفٹ ہوتا ہے اس کو اون کر لیتے ہیں. جب کسی اور چیز پہ ان کو دباؤ ڈالا جائے کہ بھی یہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ اپنا دامن جھاڑ کے تو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو کسی اور کا ہے.
تو بھائی آپ کو اگر آپ نے اونرشپ لینی ہے تو آپ کو سب چیزوں کی اونرشپ لینی پڑے گی. اگر آپ نے اونرشپ نہیں لینی تو پھر آپ مہربانی فرما کے جو دہشت گردی کی کمی ہوئی ہے جو کہ صرف فوج کی کارروائیاں جو ہیں وزیرستان میں اور کراچی میں ان کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کا آپ کو کریڈٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کا کام جو ہے جو آپ کے میں تو پرانی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پوچھا تھا آپ کو سپورٹنگ دیٹ. نہیں میں تو کہہ رہا تھا وہ اٹ ہیڈ ڈیواسٹیٹنگ کانسیکوینسز جو بھی تھے اس میں شامل. آپ کو ٹوکا نہیں ہے میرے بھائی یار, ایک تو آپ بہت جلدی ایکسائٹ ہو جاتے ہیں. ذرا آپ مجھے بات ختم کر لیں. بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے جب سے یہ آئے ہیں طاقت میں پاور میں, اس کے بعد قومی سطح پر ایک متفقہ کنسنسس کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ بنی ہے اور اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے نیشنل ایکشن پلان. اگر میں نے ان کی پرفارمنس پہ مارکس دینے ہوں گے تو میں وہ 19 پوائنٹ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے ان کو سامنے رکھ کے میں ان کو مارکس دوں گا. اور اس میں اگر آپ ایک مندرجات اس کے دیکھیں تو اس میں یہ فیل ہوئے ہیں. ان کے مارکس جو ہے پاسنگ مارکس بھی نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً کوئی 0/0 کے قریب ان کا ہے. اور مجھے چند صاحب کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے کہ جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بوجود 200 ارب روپیہ تو اورنج ٹرین پہ لگا دیا بوجود, اور 50 ارب روپیہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین میٹرو بس سروس اسلام آباد میں بنا دی. لیکن جب دہشت گردی کا معاملہ آتا ہے تو پھر کوئی اس قسم کی چابک دستی وہ نظر نہیں آتی. اور پرابلم کیا ہے کہ جو ان کی دہشت گردی میں, کیونکہ دہشت گردی میں ٹینڈر نہیں ہوتا نا, المیہ یہ ہے دہشت گردی میں ٹینڈر. پہلے آپ نے ایسا رو کہا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا رو ختم. میں بتاتا ہوں ایسا رو ختم ہوگا. میں ٹوٹل لیک آف اگنورنس بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں. سٹیل امپورٹ کرنے کے لیے جتنے ایس آر او انہوں نے جاری کیے یہ بنوا لیں. بتا دیں 3 سال سے آپ چھوڑیں. میں بریک لے لیں, بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ندیم افضل چند صاحب, تھوڑا سلیوشن کی بھی بات کر لیں. حل کیا ہے ان چیزوں کا؟ لڑائی حل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو سچی بات کہوں, میں پتہ نہیں میری پارٹی میرے سے ناراض ہو جائے, میں اپنی پارٹی کی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہ اتنا بڑا کینسر ہے اس ملک میں, یہ اکیلے مسلم لیگ نون کے یا کسی پارٹی کے بات نہیں. سیاستدانوں کے پاس آخری موقع ہے. اب ان کو ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی. نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی. کیوں؟ یہ سیاستدان آپس میں بنائیں بیٹھ کے. بے شک میں کہتا ہوں بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے ان کے پاس. کیوں نیشنل گورنمنٹ؟ دیکھیں ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ان کو, اور ہر پارٹی کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. ادروائز یہ ملک خدا نخواستہ اور اگر انہوں نے نہ بنائی کوئی اور بنائے گا کچھ دنوں بعد. میری نظر میں ایسے خدشات ہیں. میں کہتا ہوں حل کوئی نہیں ہے. اور خدشات کی میں بات نہیں کر رہا, مجھے کوئی ڈیبیٹ کر کے حل بتا دیں. نہیں, ایک پارٹی کے بس کا کام نہیں ہے. خدشات ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھی, ایم کے ایم ساتھ شامل تھی. خدشات ہیں آپ کو, یہ خدشات ہیں کہ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ سر قوم ڈیمانڈ کر دے گی, ہو جائے گا, کوئی روکے گا بھی نہیں. لوگ لاشیں اٹھائیں گے پھر روکے گا بھی کوئی نہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے. زبیر صاحب دیکھیں, چند صاحب ایک ظاہر ہے سنسیئرلی ایک بات کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے کہ بغیر کسی انٹرفیئرنس, اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ بغیر اسی پارلیمنٹ ہی کے تھرو ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یا میجر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک شامل کیا جائے. چلیں تمام, بٹ میجر امپورٹنٹ ہے نا, مطلب ون پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا, جو آپ کی کر لیں جی, چھوڑیں نمبر آف پارٹی. تو جو بھی ہے اس کا یہ ان کے حل ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رسپانس کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو بہت سی چیزیں کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس پر ہم اگر آفر بھی دیں تو یہ شاید جوائن کرنے میں. ایک ہوتا ہے منیمم کامن پروگرام, پاکستان کی اسٹیبلٹی, پاکستان میں امن, اس سے زیادہ اور ایشو. دیکھیں نا, منیمم کامن پروگرام میں بھی جب ہم کہتے ہیں امن, اور امن لانے کے لیے کچھ ایکشنز, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ لیں گے یا نہیں لیں گے. آپ کے لیے قابل قبول ہے یہ آپشن؟ یہ بڑی خطرناک آپشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اس کو دوسرے طریقے سے کہہ رہا ہوں.
کہ میں سپورٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو سیکیورٹی کے معاملات پر ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ رکاوٹ کیا آ جائے. نہیں دیکھیں نا، بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ سیکیورٹی کے اکانومی پر پی ٹی آئی کا اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح کوئی بھی، میں پرائیویٹائزیشن کی بات کر لوں کہ یہ کہتے ہیں اختلاف ہے، میں نہیں جوائن کروں گا، آپ پہلے کمٹ. پاکستان کا امن پیس، جی کیا اس کے اوپر آپ سارے باقی چیزیں بھی تو کرنی ہے نا. ایسے تو نہیں کوئی جوائن کر لیتا کہ باقی چیزیں بھی تو کرنی ہے. اکانومی میں ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے. یہ کہیں کہ جی دوبارہ آئے شفقت صاحب، آپ بھی اس پہ اپنی رائے دیجئے. نیشنل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان خود کر لیں، نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے آپ کی بنوا دے گا. نہیں، پھر ہم نہیں ہوں گے اس میں، سیاستدان نہیں ہوں گے، سیاستدان نہیں ہوں گے، یہ اوپر والے نہیں ہوں گے. اس میں کون ہوگا؟ جو بھی ہوں گے. نہیں، صرف سیاستدان نہیں ہوں گے. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں، ساری جماعتوں نے مل کے نیشنل ایکشن پلان بنایا. پھر ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں جب وہ جو کورٹس کا سسٹم جو تھا، دو ملٹری کورٹس کو اپروو کیا. سو جماعتوں کو جب انہوں نے، حکومت والوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے امن کی خاطر اور ساری جماعتوں کو انوائٹ کیا ہے، تو ساری جماعتیں یکسو ہو کے ان کو ایک پلان تو دے چکی ہیں. اور جو ندیم افضل چند صاحب اس سے بڑی بات کر رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ بنائیں، یہ پاکستان آپ سے اس کے بغیر یہ جو چیلنج ہے سنبھالا نہیں جائے گا. نہیں، نیشنل گورنمنٹ کے اوپر کوئی بھی رائے جو میں ذاتی طور پہ تو نہیں دے سکتا، وہ تو میری پارٹی دے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پہ ساری جماعتوں نے مل کے پلان تو بنا دیا ہے لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. اب یا تو یہ ہو کہ ہم امپلیمنٹ بھی مل کے کریں، جو چند صاحب کہہ رہے ہیں. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. کروائے گا کلوزنگ میں صرف پوچھتا ہوں کون کروائے گا امپلیمنٹ؟ کون کروائے گا؟ آپ خود ہی جواب دے دیجئے، ٹائم نہیں ہے. کون کروائے گا امپلیمنٹ؟ یا قوم کروائے گی، عدالت کروائے گی، پارلیمنٹ کروائے گی، سیاستدان کروائیں گے؟ آپ کے خیال میں کون کروائے گا؟ جس کے پاس ڈنڈا ہوگا. اگر ہم خود نہیں کریں گے ابھی 2 مہینوں 3 مہینوں میں، پھر جس کے پاس ڈنڈا ہوگا وہی امپلیمنٹ کروائے گا. میں بھی جواب دے دوں اس کا؟ جی کہہ دیجیے. بالکل میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. پاکستان کا آئین ہے، وہ آئین میں جو بھی طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے اسی کے تحت یہ ملک چلے. ندیم افضل چند صاحب، زبیب شفقت محمود صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب کا بھی ہم نے آپ کو سٹیٹمنٹ سنایا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.